بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب دائرابے میں سبق نمبر 141 کو پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے مضارعت کے ایفا سے اگر کوئی فریق انکار کر دے تو اس میں کیا تفصیل ہوگی۔ آئیے اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو کہ پیداوار عامل کو ملے گی جب بیج عامل نے ڈال رکھا ہو۔ تو بیج کے بارے میں دونوں طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ بیج زمین کا مالک مہیا کرتا ہے، بعض دفعہ بیج عامل مہیا کرتا ہے۔ تب یہ دوسری صورت وَإِنِ اسْتَحَقَّهُ الْعَامِلُ، اگر پیداوار کا حقدار عامل ٹھہرا تو آیا عامل کے لیے بھی وہی صورت ہوگی کہ اس کے لیے ساری پیداوار حلال ہوگی، یا اس کی پیداوار میں کچھ خبث باقی ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہاں پیداوار کے 3 حصے کرنے پڑیں گے، 2 حصے لینا تو اس کے لیے درست ہوگا، اور تیسرا حصہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یعنی یہاں عامل کے لیے پوری پیداوار اپنی ملکیت میں رکھنا حلال نہیں ہوگا، کچھ حصے میں خبث آ جائے گا۔ تو اس میں پہلا حصہ جو عامل کو لینے کی اجازت ہوگی، آخذ قدر بذرہ، وہ اپنے بیج کے بقدر لے لے گا۔ مثلا حماد نے بیج کے طور پہ 5 من گندم استعمال کی تھی، یعنی 2.5 بوری، 1 من 40 کلو کا ہوتا ہے، تو 200 کلو گرام گندم وہ حماد نے بطور بیج استعمال کی تھی۔ تو اب مزارعت فاسدہ کے بعد جب گندم تیار ہو چکی ہے، فصل آ گئی، تو اس میں سے پہلی مقدار یعنی 200 کلو گرام گندم یہ لینا حماد کے لیے درست ہوگا، 2 بوریاں لے لے گا۔ دوسرا وقدر اجر الارض، اخذ قدر بذرہ وقدر اجر الارض، اور دوسرا بولے گا زمین کی اجرت کے بقدر، کہ ظاہر ہے اس حماد نے زمین کا کرایہ بھی تو زمین کے مالک کو دینا ہے، تو وہ کرایہ یہ اپنی جیب سے تو نہیں ادا کرے گا۔ تو اس نے کام کیا، محنت کی، تو یہاں اس کی محنت کے بعد اللہ نے گندم اگا دی، تو اب اس نے اسی گندم میں سے تو دوسرا وہ زمین کی اجرت کے بقدر، زمین کے کرائے کے بقدر گندم اپنے پاس رکھ سکتا ہے، کہ اس نے 1.5 لاکھ روپیہ بطور اجرت کے زمین کے مالک کو ادا کیا ہے، زمین کی اجرت مثلی ادا کی ہے۔ تب 1 بوری کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو 10,000 روپیہ گندم کی 1 بوری کی قیمت ہے۔ 1.5 لاکھ کے مقابلے میں 15 بوریاں گندم کی آ جائیں گی۔ تو گویا کہ اگر پیداوار کی کل مقدار 50 بوریاں ہوں تو ان میں سے 15 بوریاں تو اجرت مثلی کے مقابلے میں، اور 2 بوری جو اس نے بیج ڈالا تھا اس کے مقابلے میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ تو گویا کہ 50 میں سے 17 بوریاں یہ عامل کے لیے لینا جائز اور درست ہے۔ ان 17 بوریوں میں کسی قسم کا کوئی خبث موجود نہیں ہے۔ بقیہ 33 بوریاں تصدق بالفضل، تو یہ تیسرا حصہ ہے، اس کو صدقہ کرے گا۔ تو یہ صدقہ کرنے کی بات یہاں پہ کیوں آ گئی؟ صدقہ کیوں کرے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو پیداوار حاصل ہوئی ہے، یہ پیداوار بیج سے حاصل ہوئی ہے، بیج حماد کا ہے، لیکن یہ بیج یہ اپنی ہتھیلی پہ تو نہیں اگا سکتا تھا، یہ بیج اس نے زمین میں ڈالا اور یہ پیداوار زمین سے حاصل ہوئی۔ اور یہاں ہوا یہ کہ مزارعت فاسد تھی، تو جب مزارعت فاسد ہو گئی تو جتنا اس نے بیج لگایا تھا یا کرایہ دیا اس کے بقدر تو اس کے لیے درست ہے۔ وَفَسَادُ الْمِلْكِ فِي مَنَافِعِ الْأَرْضِ اوجب خبثاً فیہ، کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ زمین کے منافع میں ملکیت کا فاسد ہونا، یہ اس ملکیت میں خبث کو ثابت کرتا ہے، کہ یہاں
اگر مزارعت صحیح ہوتی تو مزارعت صحیح ہونے کی صورت میں زمین کے منافع وہ حلال ہوتے، لیکن یہاں فساد عقد کی وجہ سے جو منافع ارض ہیں ان میں بھی فساد آ گیا۔ تو جب منافع ارض میں فساد آ جائے تو اس کی وجہ سے ملکیت میں بھی فساد آ جاتا ہے، یعنی یہ فساد کہاں سے آیا؟ منافع ارض سے آیا، اور منافع ارض میں فساد پیدا ہوا اس عقد مزارعت کے فساد کی وجہ سے، لہذا اس میں خبث پیدا ہو گیا۔ اوجب خبثاً فیہ، تو جب خبث پیدا ہو جائے تو اس صورت میں جو بالعوض حصہ میں آئے تو وہ تو حلال سمجھا جائے گا۔ فما سلم لہ بعوض طاب لہ، جو عامل کو بطور عوض ملے وہ تو اس کے لیے درست ہوگا۔ وما لا عوض لہ، جس کا عوض کوئی نہ ہو، تصدق بہ، وہ مقدار اس کو صدقہ کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ صدقہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں اگرچہ اس کے بیجوں سے وہ گندم پیدا ہوئی ہے، لیکن جس زمین سے گندم پیدا ہوئی ہے وہ زمین نہ تو حقیقی طور پہ اس کی ملکیت ہے، یعنی یہ اس زمین کا مالک نہیں ہے، اور نہ ہی اجارہ صحیحہ کے طور پہ اس کی ملکیت ہے۔ زمین کے استعمال کی دو ہی صورتیں تھیں، ایک صورت تو یہ تھی کہ زمین کا مالک ہوتا، حماد مالک ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتا، دوسری صورت یہ تھی کہ یہ اس زمین کو اجارہ صحیحہ کے طور پہ، عقد صحیح کے طور پہ استعمال کرتا اور پھر وہاں سے گندم اگاتا۔ تو نہ حقیقی ملکیت ہے اور نہ ہی اجارہ صحیحہ کے طور پہ اس کی ملکیت ہے، بلکہ اجارہ فاسدہ، مزارعت فاسدہ یا مزارعت فاسدہ کے طور پہ اس نے زمین کو استعمال کیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ خبث پیدا ہوا۔ لہذا جب خبث پیدا ہو گیا ہے تو جو پیداوار اس کے خرچ کے برابر ہے وہ تو اس کے لیے پاک اور حلال ہوگی، وہ اپنے پاس رکھ لے، اور جو بقیہ مقدار ہے وہ اس کو صدقہ کر۔ اب یہاں سے ہمارے آج کے سبق کا تیسرا مسئلہ وہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا عُقِدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ، کہ احمد اور حماد کے درمیان مزارعت ہوئی، انہوں نے عقد مزارعت طے کیا، اب ان میں سے کوئی ایک ہچکچاتا ہے، پورا کرنے سے رکتا ہے، کہتا ہے نہیں میں تو نہیں چلاتا اس معاملے کو، تو کیا قاضی ان دونوں کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنا طے کیا ہوا عقد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، یا قاضی کو جبر کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو اس کی تفصیل اس مسئلہ میں ذکر کی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر مزارعت کا عقد ہوا احمد اور حماد کے درمیان، پھر جو بیج والا تھا وہ کام کرنے سے رک جاتا ہے، بیج والا کہتا ہے کہ نہیں میں اس مزارعت والے عقد کو پورا نہیں کرنا چاہتا، تو لم یجبر علیہ، تو اس کو کام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں مجبور کیا جائے گا؟ لأنه لا يمكنه المزی فی العقد الا بضرر یلزمه، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بیج والے کو کام کرنے پر مجبور کریں گے تو مجبور ہم کس طرح کریں گے؟ اس سے کہا جائے گا کہ لاؤ بھائی آپ نے بیج اپنے ذمہ لیا تھا، بیج ڈالو، بیج والا ہے بیج ڈالنے سے ہچکچا رہا ہے، تو اگر اس کو قاضی کہتا ہے کہ آؤ آپ نے خود ہی بیج اپنے ذمہ لیا تھا، بیج ڈالو، اب جب ہم اس سے مجبور کریں گے تو وہ بیج کھیت میں ڈالے گا، جب بیج ڈالے گا تو اب ان بیجوں کے واپسی کی کوئی صورت نہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ یہ بیج واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اگیں گے نہیں اگیں گے، کیونکہ انجام کا تو معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو فی الحال نقصان برداشت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ لا يمكنه المزی فی العقد، ہم اس کو عقد میں چلا تو رہے ہیں لیکن یہ چلانا اس کو ضرر لازم کرنے کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو پابند کر رہے ہیں کہ لاؤ 2 بوری گندم لے کے آؤ یہاں بیج کے طور پہ ڈالو، تو اب نہیں معلوم کہ کتنی گندم پیدا ہوگی بھی صحیح یا نہیں ہوگی، تو اس کی ایک مثال دے رہے کہ جیسے
اس مثال میں صورت بن رہی ہے بعینہ ہی، یہ مضارعت والی صورت بھی اسی جیسی ہے۔ اب یہاں کیا ہے، کما اذا استاجر اجیرا لیہدم دارہ، مثال کے طور پہ عبد الرحمن، اس کا پروگرام بن رہا تھا کہ میں نیا مکان تعمیر کروں، تو پہلے اس نے کچھ پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو اس نے خالد سے بات کی کہ خالد آپ میرا یہ پرانا مکان گرا دو تاکہ میں نیا مکان بناؤں۔ تو اب خالد نے آنے میں کچھ تاخیر کر دی، کچھ دن زیادہ ہو گئے، تو جب تاخیر ہو گئی 2 مہینے گزر گئے، خالد 2 مہینے کے بعد آیا، تو 2 مہینے میں مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ اب عبد الرحمن کے پاس جو پیسہ تھا 10 لاکھ روپیہ، اس سے تعمیر نئی مکمل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو پہلے تو اس نے اجرت پہ لیا تھا، اس سے بات کی تھی کہ میرا مکان گرا دو، لیکن اب اس کا ارادہ بدل گیا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر یہ بھی گرا بیٹھا تو نیا تو بنے گا نہیں، میرے پاس تو پیسے تھوڑے ہیں۔ تب اس سے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ تو اس صورت میں اگر وہ خالد کو کہتا ہے کہ آپ میرا گھر نہ گراؤ، تو اب اس صورت میں خالد عدالت میں چلا جاتا ہے اور عدالت میں جا کر قاضی صاحب کو کہتا ہے کہ قاضی صاحب، یہ عبد الرحمن نے میرے ساتھ ایک معاملہ طے کیا تھا کہ میں اس کا گھر گراؤں گا اور مجھے یہ اتنے پیسے دے گا، اب یہ اپنا گھر گرانے پہ تیار نہیں ہے، یعنی اس نے جو میرے ساتھ ایک اجیر والا معاہدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کر رہا۔ تو اب یہاں قاضی عبد الرحمن کو مجبور نہیں کرے گا کہ آپ اپنا یہ معاہدہ مکمل کرنے کے لیے اپنا گھر خالد کو گرانے دو، کیوں کہ اس مجبور کرنے میں عبد الرحمن کا نقصان ہے۔ تو جیسے یہاں عبد الرحمن کو نقصان کروانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح اس عقد مزارعت میں جو بیج والا ہے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بیج ڈالے۔ تو بیج والا اگر رکنا چاہے تو قاضی اس کو تو مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کا دوسرا پہلو ہے کہ مزارعت سے پیچھے ہٹ رہا ہے وہ شخص، وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ، جس کی طرف سے بیج نہیں ہے، یعنی بیج اس کے ذمہ نہیں ہے، اس کے ذمہ ہل چلانا ہے، زمین دینا ہے یا کام کرنا ہے۔ اب مزارعت کو پورا نہیں کرنا چاہتا، کون پورا نہیں کرنا چاہتا؟ جس کا بیج نہیں ہے، یعنی بیج والا اگر مزارعت سے پیچھے ہٹے یعنی اگر بیج والا مزارعت سے پیچھے ہٹتا ہے تو قاضی اس کو تو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر مزارعت سے پیچھے ہٹنے والا وہ ہے جس کے ذمہ میں بیج نہیں ہے، اجبرہ الحاکم علی العمل، تو قاضی اس کو کام پر مجبور کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقد کو پورا کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لا یلحقہ بالوفاء بالعقد ضرر، اس کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہوگا بالوفاء بالعقد، عقد کو پورا کرنے میں، کہ اب اس نے زمین دینی ہے، زمین دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، عمل کرنا ہے اس میں بھی کوئی نقصان نہیں، اسی طرح اگر بیل مہیا کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی نقصان نہیں۔ نقصان کا خدشہ موجود ہے صرف بیج کی شکل میں، کہ بیج زمین میں ڈالا تو پتہ نہیں اگے گا یا نہیں۔ تو اس صورت میں چونکہ اس کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہے، تو اس صورت میں قاضی اپنا زور ڈالے گا، جبر کرے گا اور مزارعت کو مکمل کروائے گا۔ تو اب یہ عقد اس کی جانب سے عقد لازم ہے اور یہ اجارے کے درجے میں، ایسا سمجھا جائے گا کہ یہاں پہ اجارہ ہوا ہے، کرائے پہ چیز لی گئی ہے یا دی گئی ہے۔ تو جیسے عقد اجارہ لازم ہوتا ہے ایسے ہی مزارعت بھی لازم ہوتی ہے، الا اذا کان عذر یفسح به الاجارۃ، ہاں کچھ آزار ایسے بن جاتے ہیں، کچھ صورتیں ایسی آ جاتی ہیں جس میں اجارے کو فسخ کر دیا جاتا ہے۔ تو جو صورتیں ایسی ہیں جس میں اجارے کو فسخ کرنا درست ہے، تو وہی صورتیں اگر یہاں مزارعت میں بھی آ جائیں تو پھر ہم مزارعت کو بھی فسخ کر دیں گے۔ جیسے بیماری ہے، تو اب عبد الرحمن نے خالد کو بطور اجیر پابند کیا تھا، خالد کو لیا تھا کہ خالد اس کا گھر گرائے، لیکن خالد بیمار ہو گیا،
تو اب بیماری کی وجہ سے خالد کام تو نہیں کر سکتا، تو اب اس کام کے نہ کر سکنے کی وجہ سے اجارے کو فسخ کرنا پڑے گا، یا قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس قرض کی وجہ سے جو زمین کا مالک ہے اس کو زمین بیچنی پڑتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس معاملے کو آگے نہیں چلایا جا سکتا۔ احمد زمین کا مالک ہے، لیکن احمد اتنا مقروض ہو گیا ہے کہ اب قرض خواہ سارے اس کے در پہ ہیں کہ ہمارا پیسہ جلدی ادا کرو، تو اس کے پاس اور کوئی صورت نہیں ہے، صرف یہی زمین ہے جس کو بیچے تو اس کے قرضے ادا ہو سکتے ہیں، تو یہاں مزارعت کو فسخ کرنے کی اجازت ہوگی۔ یعنی اگر عقد مزارعت کو چھوڑنے کی کوئی معقول وجہ ہے، اس کے انکار کی کوئی معقول وجہ موجود ہے، تو پھر اس مزارعت کے فسخ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے اجارہ معقول وجوہات کی بنیاد پہ فسخ ہوتا ہے، تو مزارعت چونکہ اجارے جیسی ہے لہٰذا ہم اس مزارعت کو بھی فسخ کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ فسخ کی صورت تو اس وقت ہے جب معاملہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہو، ابھی تک کام شروع نہیں ہوا، پہلے ہی ان میں سے ایک فریق جواب دے گیا ہے، لیکن اگر مزارعت شروع ہو چکی ہے تو پھر اس کی تفصیل کچھ اور ہے جو اپنے مقام پر آ رہی ہے۔ آخر میں ہم اپنے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارے آج کے سبق میں یہ مسئلہ آیا تھا، اگر زمین کا مالک اپنی طرف سے بیل بھی مہیا کرے تو یہ چونکہ مزارعت فاسدہ ہے، تو یہاں عامل زمین کے مالک کو زمین کا کرایہ بھی دے گا اور بیل کا کرایہ بھی دے گا۔ مزارعت فاسدہ میں بیج کا مالک اگر رب الارض ہو تو اس صورت میں ساری پیداوار اس کے لیے حلال ہے، اس کو کچھ صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر بیج کا مالک عامل ہے، زمین کسی اور کی ہے، تو اس صورت میں پیداوار کا ایک حصہ عامل کو باہر صورت صدقہ کرنا پڑے گا، اس میں خبث آ چکا ہے۔ اگر مزارعت کا معاملہ طے ہونے کے بعد بیج والا عقد کے ایفا سے منکر ہو جائے، وہ کہ نہیں میں تو نہیں کام کرتا، میں یہ مزارعت نہیں چلانا چاہتا، تو قاضی اس کو تو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر منکر وہ ہو جس کے ذمہ بیج نہیں ہے تو قاضی اس کو پابند کرے گا، اس کو مجبور کرے گا، چونکہ اس میں اس کا کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، لہٰذا اس کو قاضی پابند بنائے گا کہ اس عقد مزارعت کو پورا کرے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔